BLA کی بدنام زمانہ مجید بریگیڈ کا بانی اسلم اچھو تھا۔ اسلم اچھو ارباب کرم خان روڈ پر واقع واپڈا کے دفتر میں ملازم تھا۔ وہیں اس کے دو قریبی ساتھی بھی تھے، عبدالغفار لانگو اور سرور، جو بابے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عبدالغفار لانگو ہی مہرنگ بلوچ کے والد ہیں، ایک ایسا رشتہ جسے اکثر جذباتی بیانیے میں دانستہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں محض دوست نہیں تھے، بلکہ ایک ہی نظریاتی زنجیر کی کڑیاں تھیں۔ کمیونزم سے متاثر، ریاستی نظام سے بیزار اور مسلح جدوجہد کو واحد حل سمجھنے والے عبدالغفار لانگو خیر بخش مری کے فورم کے تحت باقاعدہ اسٹڈی سرکلز منعقد کیا کرتے تھے، جہاں نوجوان ذہنوں کو نظریاتی طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ یہی نظریاتی ہم آہنگی انہیں BLA کے قریب لے گئی، کیونکہ BLA خود کو کمیونسٹ فکر کا علمبردار سمجھتی ہے۔ اسلم اچھو کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ اس وقت آیا جب خیر بخش مری نے خاندانی دشمنی کی بنیاد پر جسٹس نواز مری کا قتل کرایا۔ پولیس کارروائی ہوئی جس کے تحت خیر بخش مری کی گرفتاری عمل میں آئی، اور اس کے رد عمل میں خیر بخش مری کے بیٹے نے بندوق اٹھا لی۔ جب پہاڑوں کا راستہ چنا گیا تو اسلم اچھو اس کے شانہ بشانہ تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب اسلم اچھو نے عبدالغفار لانگو کو بھی مسلح جدوجہد پر آمادہ کیا، اور یوں ایک اور سرکاری ملازم پہاڑوں میں جا کر ریاست پاکستان کے خلاف بندوق بردار بن گیا۔ مہرنگ بلوچ جب کہتی ہیں کہ ان کا بچپن والد کے بغیر گزرا، تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ ان کے والد کہاں تھے۔ وہ کسی جیل میں نہیں، کسی قبر میں نہیں، بلکہ BLA کے کیمپوں میں موجود تھے، ایک کمانڈر کے طور پر، ایک ایسا شخص جو پاکستان کے خلاف مسلح کارروائیوں میں فعال کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ریاست پاکستان نے انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ عبدالغفار لانگو کے خاندان کو اجتماعی سزا نہیں دی گئی، مہرنگ بلوچ کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے گئے، اسکالرشپ دی گئی، اور آگے چل کر سرکاری ملازمت بھی ملی، مگر اس سب کے بعد بھی وہ پاکستان کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آج بھی پاکستان کو غیر فطری ریاست قرار دیتی ہے، بالکل وہی زبان، وہی موقف جو بشیر زیب جیسے کھلے علیحدگی پسند اختیار کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود BYC مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ اس کا BLA سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تعلق نہیں تو بیانیہ وہی کیوں ہے، الفاظ وہی کیوں ہیں، اور دشمن کی پہچان ہمیشہ ریاست ہی کیوں بنتی ہے؟ یہ محض اختلاف رائے نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا تسلسل ہے جسے جذباتی نعروں اور انسانی حقوق کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔